السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام سے حدیث نمبر 4 پڑھیں گے باذن اللہ عز وجل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شک و شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر اسے چھینک لے، پھر اسے چھینک لے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو کوئی مٹی کے ڈھیلے استنجا کے دوران استعمال کرے، فَلْيُوتِرْ، تو وہ طاق استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں 3 مرتبہ دھوئے، برتن میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں 3 مرتبہ دھو لے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہے، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اپنے نتنوں کے ذریعے ناک میں پانی چڑھائے، اپنے نتنوں کے ذریعے ناک میں پانی چڑھائے۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے، مَنْ تَوَضَّعَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، جو وضو کرے وہ ناک میں پانی چڑھائے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس حدیث مبارکہ میں جو مفردات الحدیث ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں۔ توضع، توضع، اس نے وضو کیا، توضع، اس نے وضو کیا، تو یہاں پر کیا معنی ہوگا اس جملے کا؟ اذا توضع احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے۔ انفن، انف کہتے ہیں ناک کو، انف کہتے ہیں ناک کو۔ لیستنثر، چاہیے کہ وہ ناک میں پانی نکالے، چاہیے کہ وہ پانی ناک سے نکالے، یعنی کہ ناک کو جھاڑے، خوب اچھی طرح صاف کرے، 1 by 1۔ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں استنثار، اسے کہتے ہیں استنثار۔ تو یہاں پر جو حکم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، جب تم وضو کرو تو اپنی ناک میں پانی ڈالو اور پھر اسے خوب اچھی طرح صاف کرو۔ یہ پہلا حکم ہے جو اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔
ابھی ہم مفردات الحدیث پڑھ رہے ہیں استجمرا، اس نے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے۔ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں پر پانی میسر نہیں ہوتا، تو طہارت کے لیے اجازت ہے مٹی استعمال کرنے کی، اور جب مٹی طہارت کے لیے استعمال کریں گے، نجاست کے ازالے کے لیے، تو مٹی کے ڈھیلے طاق عدد استعمال کرنے چاہیے، 3، 5، 7، 9۔ استيقظ وہ بیدار ہوا، الاناء برتن، اناء برتن کو کہتے ہیں۔ باتت اس نے رات گزاری، اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ایک اور مشکل لفظ جو نیا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے فلیستنشق، چاہیے کہ وہ ناک میں پانی چڑھائے، بمنخریہ، اپنے دونوں نتنوں میں، تو اس حدیث مبارکہ میں 3 احکام دیے ہیں رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور طبعاً یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان احادیث کی صحت کے تعلق سے کوئی کلام نہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کتاب عمدۃ الاحکام، اس میں جو احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہے وہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے ماخوذ۔ تو آئیے اس حدیث مبارکہ پہ غور کرتے ہیں۔ یہ حدیث 3 نکات پر مشتمل ہے، ہر نقطے میں ایک خاص حکم پایا جاتا ہے، نمبر 1، جب وضو کرنے والا وضو کا آغاز کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر اسے نکالے۔ وضو کرنے والا وضو کا آغاز کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے پھر اسے نکالے۔ چہرے کے دھونے کے ضمن میں استنشاق اور استنثار کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ناک چونکہ چہرے کا حصہ ہے، لہذا چہرے کو دھوتے ہوئے ظاہری طور پر بھی یہ دھل جاتا ہے۔ جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں وضو کے دوران تو ناک بھی دھل جاتا ہے، لیکن ناک کے اندرونی حصے کی طہارت کے لیے ضروری ہے اس عمل کا الگ حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ناک کے اندرونی حصے کی طہارت کے لیے الگ سے یہ حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم وضو کرو تو اپنی ناک میں پانی ڈالو اور اسے خوب اچھے طریقے سے اوپر کھینچو اور اپنی ناک کو صاف کر لو۔ اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ میں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ استنجا کے لیے اگر مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی ایسے مقام پر ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو نجاست کے ازالے کے لیے اور مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیے جائیں، اور اگر 3 سے نجاست زائل نہ ہو تو 3 سے زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ تعداد اختیار کی جائے۔ تیسرا حکم جو اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والا شخص، جب آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح کو نیند سے بیدار ہوتے ہیں، طبعاً سونے سے پہلے آپ کو دعائیں پڑھنی چاہیے، اس مینرز آپ کو آنے چاہیے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، آیت الکرسی پڑھیں، 3 قل پڑھیں، دائیں پہلو پہ لیٹیں، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ہیں ان پر عمل کریں۔ اور جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو نیند سے اٹھنا پڑے، اور گھر میں بچوں کو بھی یہ دعائیں والدین کو چاہیے کہ وہ یاد کروائیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں،
اور جب ان دعاؤں کو پڑھنے کا موقع ہو تو والدین خود بھی پڑھیں اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھیں. بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں ماحول بنائے، کم سے کم نماز کی پابندی ضرور کرے 5 وقت، اور یہ جو دعائیں ہیں یہ ضرور یاد کرے اور دوسروں کو بھی یاد کروائے. تو اس میں بڑی خیر ہے الحمدللہ. تو نیند سے جب آپ صبح کو بیدار ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا موت دینے کے بعد، اور بے شک ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو تیسرا حکم اس حدیث مبارکہ میں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. نیند سے بیدار ہونے والے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یا کسی تر چیز کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب اچھے طریقے سے دھو لے. یہ آداب ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اسلام طہارت کے احکام و مسائل بیان کرتا ہے. اسلام کے بالمقابل جو مذاہب ہے آپ دیکھ لیجیے ایسے احکام ہمیں وہاں پر نہیں ملتے. وہاں پر تو یہ باتیں تک ملتی ہے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کتنے کتنے دن گزر جایا کرتے تھے وہ لوگ غسل نہیں کرتے تھے، منہ تک نہیں دھوتے. اور زمانے جاہلیت میں صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ اسے اچھوت سمجھ کر 1 سال کے لیے کال کوٹری میں بند کر دیا کرتے تھے. جب وہ سال بعد نکلتی تو اتنی بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہوتی تھی، اگر وہ پرندہ اپنے جسم کے ساتھ لگائے تو پرندہ بدبو اور تاف کی وجہ سے مر جائے. یہ اسلام ہے جس نے ان تمام چیزوں کو آ کر ختم کیا اور عورت کو عزت دی ہے. یہ جو چادر اور 4 دیواری کی بات اسلام کرتا ہے یہ عورت کے فائدے کے لیے ہے. تو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ دنیا میں کوئی بھی مذہب نہیں دے سکے. اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسند فرمودہ دین ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے اختیار کیا ہے. تو اہل ایمان اہل اسلام کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا کیا ہے جو ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، ہمارے روح کا خیال رکھتا ہے، اور جو دین اسلام بالکل فطرت کے مطابق ہے الحمدللہ. تو نیند سے بیدار ہونے والے شخص کو چاہیے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے یا کسی تر چیز کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب اچھے طریقے سے دھو لے، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا کہ گہری نیند میں انسان کے ہاتھ کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیند کے دوران اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے، اس کے ہاتھ نے رات کہاں پر بسر کی ہے. تو لہذا نفاست و نوافت کا تقاضا یہی ہے، نفاست و نوافت تقاضا یہی ہے کہ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے پھر کسی چیز کو ہاتھ لگائے. تو آئیے آخر میں جو احکام اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے وہ 5 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں. نمبر 1، پہلا حکم، وضو کے دوران چہرے کو دھوتے وقت ناک میں پانی داخل کرنا اور پھر اسے باہر نکال پھینکنا. حدیث کی اصطلاح میں اسے استنشاق اور استنثار کہا جاتا ہے. یہ وضو کے واجبات میں سے، وضو کے واجبات میں سے. دوسرا حکم جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا، ناک کے باہری حصہ غسل چہرے کے ضمن میں آ جاتا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو، جیسا کہ قرآن مجید میں. تیسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں معلوم ہوا، استنجا کرتے وقت مٹی کے ڈھیلے طاق استعمال کرنے چاہیے. استنجا کرتے وقت مٹی کے ڈھیلے طاق استعمال کرنے چاہیے. طاق کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 3. اگر بعض حالات میں 3 سے طہارت مکمل نہیں ہوتی تو 3 سے زائد ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس زمن میں طاق ڈھیلے استعمال میں لانا سنت ہے. نمبر 4، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے. جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ دھو لیں. ہاتھ دھوئے بغیر انہیں کسی برتن میں داخل کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے ہاتھوں نے رات کہاں پر بسر کی ہے. نمبر 5، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا نیند سے بیداری کے بعد اگر نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اثر 9 وضو کر لیا جائے. اثر 9
वज़ू कर लिया जाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف